حضرت عمر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم میدان منی میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، اس لیے ان دنوں میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور اپنی سواری پر جو کہ اونٹ تھا بیٹھ کر لوگوں میں یہ اعلان کرتے رہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 535۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارا بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا تمہارے حج اور عمرے کے لیے کافی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1553۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بیٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1516۔ ہم سے حضرت عبداللہ بن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاع کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے اخراج میں کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2102۔